الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم وقال تعالی وشاورهم فی الامر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل قدر ساتھیو، دفاع سنت اس موضوع کا آج چھٹا درس ہے۔ اس سے قبل 5ویں درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ اہل علم اس جانب گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد کرتے تھے وہ اجتہاد بھی وحی پر مبنی ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رائے دیتے تھے، وہی فیصلہ کرتے تھے جو من جانب اللہ ہوتا تھا۔ اللہ کے جانب سے جیسا آپ کو سجھایا جاتا تھا آپ کے دل میں، ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے یا فیصلہ لیتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ جو کچھ کہتے تھے وہ رب کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہ ایک گروہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی امور میں نہ صرف اجتہاد کرنے کی اجازت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے اختیار کرنے کا حق حاصل تھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد تھے۔ بطور دلیل کہتے ہیں کہ جیسے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کی رائے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آپ کی تنبیہ فرمائی یا عتاب نازل ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور آپ کا اجتہاد اگر وحی پر مبنی ہوتا تھا تو پھر عتاب نازل ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جب خود ہی ویسا حکم دیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کیوں عتاب نازل کرے گا، کیوں تنبیہ کرے گا۔ اور بطور مثال کے کہتے ہیں کہ جیسے غزوہ بدر میں جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا کہ بدر میں مشرکین کے جو لوگ پکڑے گئے تھے، قید کیے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ چونکہ کفر اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، تو معاملہ جو ہے واضح نہیں تھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صحابہ سے مشورہ لیا، جن میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سارے کے سارے کفر کے سرغنے، ان کے سردار ہیں، لہذا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، جان سے مار دینا چاہیے، تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ انہوں نے یہ رائے اختیار کیا کہ نہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور ابھی مستقبل میں مزید ہمیں ممکن ہے کہ دشمنوں سے لڑنا پڑے، اور اس کے لیے ہم کو مال کی ضرورت ہے، خرچے کی ضرورت ہے، اخراجات کی ضرورت ہے۔ تو اپنے لوگ ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، اسلام قبول کر لیں، تو کیوں نہ کچھ جرمانہ اور کچھ فائن لگا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر قتل کر دیں گے تو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک الگ الگ صلاحیت رکھی ہے،
ان کے قتل کے ساتھ وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو کیوں نہ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایک داماد بھی تھے، اور اسی طرح سے جتنے لوگ تھے کسی نہ کسی کا کوئی اپنا قریبی ضرور اس میں تھا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی معاملہ تھا، تو آپ نے محسوس کیا کہ آگے جنگی معاملات میں ہمیں واقعی مال کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ان کی جان بخشی کر دی جائے اور کچھ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو رائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر صحابہ کا رجحان جو تھا وہ فدیے کی طرف سے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو اختیار کر لیا، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے، اور ان سے جو ہے جرمانہ اور فدیہ جو بھی طے کیا جائے گا وہ لے لیں گے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اسلام میں پوری طرح سے اس کے احکامات واضح نہیں تھے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، دونوں طریقے جائز تھے۔ تو جواز اور عدم جواز کی بنیاد پر دونوں کی گنجائش تھی اور کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ آیا سب سے بہتر کیا ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے جائز تو دونوں معاملہ ہے، قیدی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، دونوں گنجائش ہے، دونوں طریقے درست ہیں، لیکن ان میں بہتر کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ جو حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، دیگر صحابہ کو لگا کہ حالات کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اس پر اللہ کے جانب سے تنبیہ آ گئی۔ تنبیہ کیا ہوئی؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ روئے زمین میں مکمل طور سے کفر کا زور توڑنے کے لیے مکمل طور سے خوریزی نہ کر دی جائے، تب تک گنجائش نہیں ہے کہ قیدی بنایا جائے، کیونکہ جب کفر کا غلبہ ہو تو کفر کے زور کو توڑنا ضروری ہے، اور جب غلبہ اسلام کا ہو تو ایسے وقت میں اختیار ہے حاکم وقت کو، چاہے تو قتل کر دے اور چاہے تو قیدی بنا لے، لیکن ابھی مسئلہ یہ تھا کہ کفر کا غلبہ تھا، تو کفر کے زور کو توڑنا جو ہے ضروری ہے بنسبت کی قیدی بنا کر کے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسی تنبیہ نازل ہوئی اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقف اختیار کیا کہ بھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ یہ عتاب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ جواز اور عدم جواز سے بڑھ کر کے کبھی ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے۔ جائز دونوں ہے لیکن کون سا اچھا ہے؟ دونوں راستے جاتے ہیں سٹی چوک کو، لیکن سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ اچھا راستہ کون سا ہے؟ ایک ہے جگہ جگہ قدم قدم پہ کھڈا ہے، یہ بھی جاتا ہے، اور ایک ہے اچھا روڈ بنے ہوا ہے، تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، دونوں راستے جا رہے ہیں وہیں۔ تو جائز تھا اس لیے کہ اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا کہ بس قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے،
تو جب حکم نہیں تھا کوئی واضح تو ایسے وقت میں دونوں طریقے درست تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حالات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب کفر کا غلبہ ہو تو ایسے وقت میں حالات و ظروف اس بات کے متقاضی ہیں کہ کفر کے زور کو توڑا جائے، اور جتنے لوگ پکڑے گئے تھے سارے کے سارے سرغنے تھے، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر جو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ یہ حالات و ظروف کا تقاضا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو اختیار کیا گیا وہ ذرا اس سے کمتر صورت تھی، وہ تھا فدیہ قبول کرنا۔ تو حالات کے اعتبار سے کوئی بھی صورت اختیار کیے جا سکتے تھے، لیکن حالات اس وقت تقاضا کر رہے تھے وہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، ان کی جو رائے تھی۔ تو اس کو ذکر کر کے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اگر وحی کے اوپر مبنی تھی تو پھر اللہ کے جانب سے عتاب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ بھائی جب آپ کا رائے بھی کہاں سے ہے؟ اللہ کے جانب سے ہے، تو پھر اللہ نے یعنی حکم بھی دیں اور پھر ڈانٹے بھی، کسی کام کے کرنے کا حکم بھی دیں اور پھر وہ کام کرنے پر ڈانٹیں بھی، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار مکمل طور سے اختیار دیا جاتا تھا کہ اس میں آپ جیسا چاہیں ویسا فیصلہ لیں، اور آپ کا یہ فیصلہ وحی پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ بھائی سب کو جنگ میں نکلنا ہے، تو اس وقت کچھ لوگ جن کو شرعی عذر تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے عذر پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور سمجھتے ہوئے جنگ میں نہ جانے کی رخصت دے دی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، انہی میں ہوا یہ کہ منافقین کو ایک موقع مل گیا، ان کو تو ویسے ہی نہیں جانا تھا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ کہاں لاکھوں کی تعداد اور کہاں یہ 10,000 کا لشکر، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، تو جان گنوانا تو ہے نہیں اپنے کو۔ وہ تو دیکھتے تھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو جہاں فائدہ دکھے وہاں جانا ہے، اور جہاں جان پہ بنائے وہاں تو جانا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو موقع مل گیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت دے رہے ہیں تو ہم بھی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ عذر پیش کریں اور مل جائے موقع۔ تو آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا اجازت دینے کا۔ سورہ نور آیت نمبر 62 اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب تم میں سے کوئی شرعی عذر لے کر کے آئے، معقول عذر لے کر کے آئے اور آپ سے جہاد میں نہ جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرے، تو آپ اپنے اعتبار سے حالات دیکھیں کیسا ہے، وہ اعتبار سے ایک فیصلہ لے لیں اور آپ اجازت دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی تنبیہ ہوئی، اس پر بھی ڈانٹ ملی، عتاب نازل ہوا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنا پیار تھا، ڈانٹا بھی تو سب سے پہلے معافی کا اعلان کر دیا۔ ایسا کہہ سکتے تھے لما انزلت لهم عفا اللہ عنک، نہیں، معاملہ الٹ گیا۔ اللہ نے آپ کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ کون سی خطا؟ اب خطا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جو آپ نے تحقیق میں عجلت برتتے ہوئے کئی لوگوں کو اجازت دے دی نہ جانے کی، تو اس پر تنبیہ ہو رہی ہے۔
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا اجازت دینا اور آپ کا ایک رائے اختیار کرنا اگر وحی ہوتا تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈانٹتا یا عتاب کیوں نازل کرتا؟ تیسری دلیل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ سے آپ رائے مشورہ لیا کیجئے. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے. یہ 3 دلائل ہیں. تو ایک گروہ اس طرف گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رائے ہوتی تھی، آپ جو فیصلے لیتے تھے وہ فیصلے وحی پر مبنی ہوا کرتا تھا. اہل علم کا ایک گروہ اس جانب گیا کہ نہیں، بعض معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور سے اختیار ہوتا تھا، آپ جو چاہے جیسا راستہ چاہیں اختیار کریں، یہ وحی پر مبنی نہیں تھا. اور دلیل میں یہ 3 باتیں پیش کی جاتی ہیں. صاحب کتاب مؤلف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دونوں کی باتیں صحیح ہیں، دونوں کی باتیں صحیح ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ آج کے دور میں جب کوئی شرعی معاملہ واضح نہ ہو اور اہل علم کسی معاملے میں اجتہاد کریں تو وہ اجتہاد صحیح ہے یا غلط ہے آج فیصلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. حسن ظن ہی رہتا ہے اور بتا دیا گیا کہ اگر صحیح ہے وہ اللہ جانتا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے تو دوہرا اجر، خطا پہ ہیں تو ایک اجر تو ملے گا. یہ آج کے زمانے کی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطائیں ہوئیں وہ خطا نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ اولا غیر اولا میں ہوا معاملہ. میں نے کہا شروع میں ایک بہتر صورت ہے، جائز دونوں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تھی کہ آپ لوگوں کے حالات و ظروف دیکھتے ہوئے اجازت دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار مکمل ہے. لیکن تنبیہ کس بات پر کی جا رہی ہے کہ ذرا تحقیق میں تھوڑی سی جلد بازی آپ نے کر لی. بس جو آیا اس نے کوئی معقول عذر پیش کیا اور آپ نے اس کی بات کو مانتے ہوئے چھوڑ دیا، تحقیق نہیں کیا. تو تھوڑا سا تحقیق کر لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے کہ واقعی جو عذر پیش کر رہا ہے وہ معقول ہے کہ نہیں. تو ذرا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، یعنی ایک بہت بڑے خطرے کی پورا روم اور اسی طرح سے پوری عیسائیت وہ اسلام کو مٹانے کے لیے شام کی سرحد پر اکٹھا ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، اتنا موقع نہیں تھا کہ ہر ایک کے پیچھے آدمی بھیج کر کے تحقیق کریں. تو اجازت تو تھی لیکن کیا ہو گیا، ذرا تحقیق میں تھوڑا سا عجلت سے معاملہ ہو گیا. ایک بات. دوسرے غزوہ بدر والا جو قیدیوں والا مسئلہ ہے اس میں بات ہے کہ اجازت دونوں کی تھی، جائز دونوں تھا، لیکن کیا تھا، ایک اولا غیر اولا کا معاملہ تھا. ہو گئی. اب رہا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں، رائے میں خطا نہیں ہوتی تھی، صرف اولا غیر اولا کا معاملہ ہوتا تھا. لیکن اولا غیر اولا میں بھی کون سب سے بہتر ہے فوراً وہی نازل ہو جاتی تھی. ہاں اب یعنی غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں یعنی بہتر صورتوں میں سے جو سب سے بہتر صورت تھی، جب وہ چھوٹی تو فوراً وہی نازل ہو گئی کہ بہتر صورت وہ تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہاں جب اولا غیر اولا میں بات ہوئی تو فوراً کیا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ بھائی صحیح یہی ہے. تو معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا وہ کیا تھا، انجام کے اعتبار سے وہی سے جڑا ہوا ہے نا، معاملہ فوراً پتہ چل گیا. تو اس لیے آج کے دور میں پتہ کرنا ممکن نہیں ہے. حسن ظن ہے کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اولا غیر اولا میں معاملہ ہوتا تو فوراً وہی نازل ہو جاتی تھی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہادات تھے وہ سارے کے سارے وحی پر مبنی تھے، کیونکہ انجام تو بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اختیار کرتے تھے، وہ طریقہ جو سب سے بہتر طریقہ ہوتا تھا. تو
آپ کو بتا دیا گا جہاں جہاں آپ سے خطا ہوئی اولا غیر اولا کے اختیار کرنے میں، وہاں سب سے اولا کیا ہے، سب سے افضل کیا ہے، فوراً آپ کو بتا دیا گیا، پھر آپ بہتر صورت اختیار کرو۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد تھے، ان کی بھی باتیں صحیح ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا اجتہاد وہی سے جڑا ہوا تھا، وہ بھی بات صحیح ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ جیسا آپ کو سجھائے ویسا آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تو آپ کو سوجھتا تھا جو کچھ، وہ کیسے سوچتا تھا؟ اللہ جیسا سجھاتا تھا ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور مزید دلیل یہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھار جب اللہ کے نبی علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے اور قیاس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کے بارے میں سوال ہوا، یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ وحی نازل ہو گئی۔ تو عام طور سے بہت کم مسائل ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولا غیر اولا میں اجتہاد کرنے میں تھوڑی سی چوک ہوئی ہے، لیکن فوراً جو ہے اس کی کیا کر دی گئی، اصلاح کر دی گئی، فوراً بتا دیا گیا کہ طریقہ یہ بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداران وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ہماری مجلسوں میں کمتر لوگ جو ہمارے غلام ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں، وہ ان مجلسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا لیں گے اس لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتفاق کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نابینا صحابی تلاش کرتے ہوئے، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اگر کدھر سے گزر جاتے تھے تو خوشبو سے صحابہ پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گئے ہوئے ہیں۔ تو تلاش کرتے ہوئے، خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس مجلس تک پہنچ گئے اور کچھ سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ذرا معاملہ ناگوار گزرا کہ ان کا معاملہ تو ہم بعد میں بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کچھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان لا لیں تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت ایک اولا غیر اولا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک ہوئی تو اللہ نے ڈانٹ دیا، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ پوری جو ہے صورت نازل ہو گئی کہ آپ کو آپ کے چہرے پر شکن آ گیا، آپ کو برا لگا کہ آپ کے پاس ایک بھائی آیا اور وہ آپ سے کچھ دین کا معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لعلہ یتذکر، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو آپ کو ذرا برا لگا، حالانکہ اولا یہ تھا کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو مومن ہیں، یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو آپ کا ایسٹ ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ نفع ہو نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم آپ کی جو پونجی ہے اس کی حفاظت کرو، تو یہ بتا دیا گیا۔ لہذا یہاں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، وہ وحی پر مبنی نہیں ہوتا تھا، اس بنیاد پر کئی احادیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل کا خلاصہ یہی آگے آئے گا کہ بتانا یہی مقصود ہے کہ اسی لیے کئی روایتوں کو وہ رد کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 3۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو قیاس کے اصول و ضوابط پر پرکھنا ضروری ہے، اگر وہ اصول و ضابطے پر پورا اترتا ہے تو اس حدیث کو مانا جائے گا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان الحدیث الصحیح اصل بنفسہ، اس لیے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو بذات خود وہ ایک وصول ہے، وہ ایک ضابطہ ہے۔ تو جب جو وصول ہو، ضابطہ ہو، اس کو دوسرے وصول پر پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو من جانب اللہ وصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات ثابت ہو گئی تو وہ وصول ہے، ہمارے اور آپ کے بنائے گئے اصول و ضابطے پر اس کو پرکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے اصول و ضابطے اس وصول پر پرکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے الٹ بات کہی جا رہی ہے کہ وہی نصوص قبول کیے جائیں گے جو قیاس کے اصول و ضوابط کے موافق ہوں، اگر مخالف ہیں تو ان کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ امام ابن سمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو بذات خود وہ ایک وصول بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کسی اور اصول پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث بذات خود ایک وصول ہے۔ اگر حدیث ہمارے اپنے بنائے گئے اصول و ضوابطے کے مطابق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے موافق نہیں ہے تو حدیث کو نہیں رد کرنا ہے، ہمارے اصول و ضابطے کے اندر کمی اور خامی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ احادیث کو رد کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حدیث یہ قیاس کے اوپر مقدم ہے۔ قیاس اندازہ لگانا، اس میں ثواب و خطا دونوں کی گنجائش ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا یہ صحیح ہے، تو پھر وہی ایک وصول بن جاتا ہے، اور اس وصول کو کسی اور وصول پر پرکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 5، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہی قبول کیا جائے گا جو قرآن کے موافق ہو، حدیث وہی قبول کی جائے گی، اسی حدیث پر عمل کیا جائے گا جو قرآن کے احکام کے موافق ہو۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا جو معاملہ ہے، حدیث مستقل ایک شریعت ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ تَسْتَقِلُّ بِالتَّشْرِيعِ، کہ حدیث جو ہے مستقل ایک شریعت ہے۔ قرآن میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ حدیث صحیح ہے تو مستقل وہ ایک شریعت ہے، قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ یہی سارے شبہات ہیں جو آگے آئیں گے اور مزید تفصیل آئے گی۔ مثلا کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، یعنی ایک عورت سے اور پھر اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے جس سے نکاح کیا ہے، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اپنے بیوی کے پھوپھی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں محرمات بتائے گئے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی حکم قرآن میں موجود نہیں ہے کہ بیک وقت، جیسے اب یعنی آپ کی بیوی اور پھر بیک وقت آپ کے بیوی کے رہتے ہوئے آپ اپنے سالی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں موجود ہے۔
اسی طرح سے مہمان کی مہمان نوازی یہ واجب ہے، ایسا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مستقل احکامات ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اب کیا قرآن میں نہیں ہے تو اس کو نہیں مانیں گے؟ لہذا یہ کہنا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بات بالکل صحیح نہیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو احادیث میں ہیں لیکن قرآن میں اس کا کچھ ذکر نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سارے احکامات جو حدیث میں ہیں قرآن میں نہیں ہیں، تو قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسئلے کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ سنت بذات خود ایک مستقل شریعت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین باقاعدہ مستقل ایک شریعت ہیں۔ لہذا بعض کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ بعض احکام جو احادیث میں آئے ہیں قرآن میں نہیں ہیں، ایک مستقل حکم بن گیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کچھ احکامات قرآن میں آئے وہ مقید صورت میں آئے، حدیث میں جو ہے مقید صورت میں آئے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلق ذکر کیا ہے۔ کہیں کہیں کوئی مسئلہ قرآن میں عام ذکر ہے لیکن احادیث کے ذریعے سے اس کی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ یہ احکام جو ہیں فلاں ہی قسم کے لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن میں ایک عام حکم بیان کر دیا گیا لیکن احادیث کے ذریعے سے اس مسئلے کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یا وہی مسئلہ قابل عمل ہوگا جس میں حدیث اور قرآن دونوں موافق ہوں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔